حضور دی شان تے وراول ورائے نا جی. ایتھے میں گل کرن لگا ڈاکٹر عبد القدیر نال جڑے زیادتیاں کر رہے ہو, سوچو کی قیامت والے دن تہاڈے نال بننا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نال کیڑی تانوں پریشانی؟ کفر کہندا ہے کہ اینوں نپ لو. ڈاکٹر صاحب نے میں ہاتھ چومے سن, میں کہندے کیوں چومے؟ میں کوئی رسول اللہ نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا جی, جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا, تے جنہیں چلایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب دی اکھاں چ آنسو آ گئے سن. کہتے بڑے بڑے مولوی مینوں پیر آئے, انہاں میرے نال ایک ہاتھ نال سلام لے, تو کیوں جا مولوی ہیں جنہیں میرے ہاتھ چوم دیتے؟ میں آکھا میں حضور دے اس فرمان دی وجہ تو تیرے ہاتھ چوم. جے تیر بنان والا جنت تے نال جناب چلان والا تے پکڑان والا, میں آکھا یار تو تے ساڈا ایٹم بم بنایا ہوئے. اللہ اللہ مولی خادم مر جائے, تو کیڑے نعرے لا لے جھلا نہ ہوے تے او حضور کی بات کرو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. زور لاؤ بھائی, زور لاؤ شیرو, ایڈے بڑے شیر میں ذکر بیٹھ کے بیٹھ, کھڑے نہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور دی شان تے وراول ورائے نا. اگر کسی نو درد ہوئے کہ ایڈی وڈی امام احمد رضا شاہ جی کانفرنس کیوں کران دے, ایڈا انتظام کیوں ہویا, تو سنو. میدان عہد جدوں رسول اللہ دی طرف وہ تیر پھینک رہے سن نا, تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد نو فرمایا, سنو جی اگر صدیق اکبر اور حضرت عمر عثمان غنی مولا علی کو کسی نو درد ہے انہاں دے بارے, تے سنیں لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. یہ تو کوئی فرقہ واریت نہیں نا جی. لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. نعرے تحقیق. ایویں ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کی زندگی ہے. اور نعرے تحقیق, اور نعرے تحقیق. ایویں ڈرپوکو تو سب کی زندگی بسر نعرہ لاؤ وال کر کے. ہاں نعرہ تحقیق, حق جاریار, حق جاریار, حق جاریار. نعرے حیدری. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اور اصحاب حضور نجم ہے, اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ساڑا بابا سانو راہ دے گیا. جے تیرے کو ٹائم ہوئے نا اتھے تحقیق نہ کری صحابت آل بیت دے بارے, اتھے لکھاں سلام بھیجی. صدیق اکبر تے بھی لکھاں سلام, حضرت عمر تے بھی لکھاں سلام, عثمان غنی تے بھی لکھاں سلام, حیدر کرار تے بھی لکھاں سلام, امام حسن تے بھی لکھاں سلام, امام حسین تے بھی لکھاں سلام, حضرت سیدہ تے بھی لکھاں سلام, امہات المومنین تے بھی لکھاں سلام. ساڑا بابا تے سانو راہ دے. فرمایا وقت اپنا ضائع نہ کری, انہاں دے بارے تحقیق نہ کری. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لکھاں سلام. جی یہ شاہ جی بنا یہ افکار رضا ہے, حقیقت ہی انہی کا فیض ہے نا. فرمایا سن تو آل بیت دے بارے کی گل کرنی. اعلی حضرت فرمایا صحابہ دے بارے فرمایا پارا ہائے صحف اور غنچہ ہائے قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور صحابہ فرمایا جان سارا نے بدر و احد پر درود. یار اینج بندہ کھڑے ہوئے تے تیر آ رہے ہون, انہاں دے بارے کوئی بھونکے, اینج تیر آ رہے ابو دجانہ حضور تے جھک گئے. ہر تیر ابو دجانہ نو لگیا, لم یتحرک, ایک بار بھی اینج نہیں کیتا. اور تو زندگی مسیح صفحہ نہ بچا سکیا, تو گل صحابہ دے بارے کرنا. مسیحاں دے سپیکر مولوی نہ بچا سکے,
نماز تراویح نہ بچا سکے تسی حضور دے صحابہ دے بارے گلاں کرنے ہو جنہاں 2 سپر پاوراں توڑ کے اپنے پیراں وچ رونق دیتی ہے جناب. ساڑا بابا جڑا گل کر گیا فرمایا اتنے آل بیت دے بارے اے گل کرنی فرمایا جان سارا نے بدرو احد پر درود جان سارا نے بدرو احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ مل. وہ بھی میں حدیث پڑھ دوں. ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ کوئی کتا کائنات دا صدیق اکبر نو بھوکے صدیق اکبر دیتے ہون بھی قرض بقایان اسلام ہوتے. حضور نے فرمایا میں سارے دے بدلے دے دیتے صدیق کا قرضہ بقایا ہے. سایہ مصطفیٰ اور مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین اور سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی وہ ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن اور شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت. لیاوے کو یہ جو 4 شیر 4 یاراں دے بارے گل کر ساڑا بابا سن عشق و محبت اور اعلی حضرت او شیرو زور لاؤ. او یہ گڑے کس واسطے بچا کے تسی رکھنے نوئے. ہاں عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت تا قیام قیامت فیض رضا. اسی بالکل امن پسنداں. یہ ملک ساڑھے بزرگوں نے بنایا اور نعرہ لگیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اب بٹ کے رہے گا شجیہ کی کر. او اللہ چلو ہون کہنے جی کسی کو اجازت نہیں ہے نظریہ پاکستان کے نعرے کو بطور سیاست استعمال کرے. اسی تو کدی بھی نہیں استعمال کیتا. تسی کر لو پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور بھائی اے تا جرم پھر قائد اعظم محمد علی جناوراں کیتا. انہیں اس نعرے نو بطور سیاسی استعمال کیتا. اگر ایک کلمہ مبارک دا نعرہ نہ لگدا جلیا تے 70,000 تے لکھاں مسلماناں دیاں دھیاں دے گڑے نہیں سن کٹنے. کیوں شاہ جی تے خون دیاں ندیاں نہیں سن بہنیاں. اے تے حضور دا اللہ کلمہ آ گیا تو پھر لوگ اپنی دھیاں بھی سٹ دیتیاں. پتہ ہے تاریخ تو بے بیان نہیں نہ کر دے. خون مسلم ارزاں میرے کو کتاب ہے لکھیا ایک نوجوان لٹیا پٹیا پاکستان پہنچیا تے کہنے لگا میں ایک جگہ گزریا ہوتے ہندو تے سکھ لونڈے ایک ڈھیر لگے ہوئے سی تے رقص کر رہے سن اینج لڑیاں پا رہے سن. کہندا میں جھات پا کے ویکھیا تے مسلمان خواتین دی کٹی ہوئی چھاتیاں سن. اینا خون دیاں ندیاں دے پاکستان بنیا. تسی پاکستان نہ مذاق کر دیو. تسی کڑیاں محراب وچ نچا کے تے کی کفر نو دسنا چاہندے ہو. اینج نہیں ہونا. ہاں مسجداں وچ کڑیاں کدی نہیں نچیاں تے نہ اسی نچن دینیاں. ہاں ہاں یہ گردناں اسی صرف رسول اللہ واسطے رکھیاں اور حقیقتاً رکھیاں. میں 10 منٹ تھلے نہیں بیٹھ سکتا لیکن میں 6 مہینے جیل وچ تھلے بیٹھا رہا.
ہاں میں تسی بٹھاؤ تو میری چیخ نکل جائے گی، 10 منٹ بعد میری بس ہو جاندی، لیکن اتھے میں بیٹھا رہا، ہاں اتھے میں بیٹھا رہا. یہ کیوں؟ اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. نعرہ رسالت 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 لبیک لبیک اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم. حضور اپنی امت کے حوال سے بھی باخبر. جب رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ اندر مر جائے تو مجھے کیا تکلیف ہے، مرنا چاہیے تھا. جب حضور چاہتے تھے کہ اس کو اتنی تکلیفیں ہوں یا اندر تڑپے تو پھر میری کیا تکلیف ہے. کیوں جی؟ معرفتی باحوالہم. حضور کو جب میرے احوال کا پتہ تھا کہ اتنا مریض ہے، اتنا اس کو طبی بیماری ہے کہ یہ تو 5 فٹ سے اپنا پانی بھی نہیں پکڑ سکتا، پھر مجھے جیل میں جب بٹھا دیا تو میں نے کہا جان عشق مصطفیٰ اور روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. یا رسول اللہ. توجہ. جب حضور کو حوال کے ونیاتہم، میں کس نیت سے آیا بیٹھا ہوں، آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں، میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے. وعزائمہم، تسی کی ارادے کیتی پھر دے ہو، میں کیتا کی پھرنا، کل کی کرنا ہے، پرسوں، ہفتے بعد، مستقبل کی کرنا ہے، ان ارادوں کا بھی حضور کو پتہ ہے. کیوں جی؟ ونیاتہم وعزائمہم وخوات. اس ویلے تسی دل وچ کی سوچ رہے ہو مولوی کدوں گل مکانی؟ آپس کی بات ہے نا، آپس میں بیٹھے ہیں، سوچتا ہے نا بندہ کدوں جان چھٹنی. اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے. امام ابن حجر کہتے ہیں وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. فرمایا یہ چیزیں رسول اللہ کے سامنے ہتھیلی کے پر ایسی رہی ساری جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے. جب غوث اعظم رائی کا دانہ دیکھ رہے ہیں تو پھر حضور کی شان تو برال برا ہے. توجہ. اس واسطے مسجدیں ناچنے کے لیے نہیں بنی. ایسے نہیں ہوگا مسجد پرانی ہو جائے تو پھر اس میں ناچ گانے شروع ہو جائیں. ایسے نہیں ہوگا. مسجد وزیر خان کے اندر ہم نے جمعہ پڑھ کے بتا دیا کہ صدیاں گزر گئیں لیکن مسلمانوں میں دم خم اب بھی وہی موجود ہے، اور حضور کا دین آنا ہے ایک دن انشاءاللہ. حضور نے کیسے جنت دی. اگر کسی کو صدیق اکبر کے بارے میں پریشانی ہے تو وہ حضور سے بات کرے، پھر اللہ سے بات کرے کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے ساتھ ہجرت والے سفر میں ایسا بندہ دے دیا جو حضور سے مخلص ہی نہیں تھے. شاہ جی اسی کدھر سفر تے جانا ہوئے لکھ واری تحقیق کرنے بندہ کون ہے تے اللہ دے حبیب نو لے جانا سی مکے تو لے کے تے جلیو اے تے گلاں ہی کرنی آسان انا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ غار صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا، کئی حیاتن دی جمع انہوں نے نقل کی تھی. انہوں نے کہا کئی سپ لڑے، کئی ٹھوئے لڑے، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبع رسول اللہ. صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی پیدا نہ ہوئی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اسے واسطے تھے امام احمد رضا بریلوی تھے بولے، فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا، لولاک والے تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اور اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. باتیں کرتے ہو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اور پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ، میں نے کہا ہم سے بڑا امن والا یار کون ہے کائنات میں. اسی اتنے 8 شہید دیتے، اساں تو بندے نے چانڈ بھی نہیں ماری. یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا کہ یار برس رہے ہون گولیاں تے ایڈے ایڈے پتھر برس رہے ہون تے گولیاں چل رہی ہون آسو گیس، اور ساڑھے کنٹینر تک ایڈے ایڈے پتھر آ رہے ہون. یہ تو منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا میرا منہ بھی ٹوٹ جانا سی، اور منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا آپ زخمی ہو گئے. اسی وہ پھر بھی میں جدو پولیس والا کوئی پکڑ کے لے آندے سن میں کوئی اپنے بچے نے انہوں نے سمجھ نہیں کہ اسی کیڑا نعرہ لیندے بیٹھے تھے. وہ تاجدار ختم نبوت
اور تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد این کر کے نعرہ لاؤ اور تاجدار ختم نبوت اے دنیا دے ہر اس کونے تک پہنچے جتھے رسول اللہ دی ختم نبوت دے غدار بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پناہ مل رہی انہوں نے پتہ لگے صدیاں بعد جنگ یمامہ دے صحابہ دے وارث اج بھی وہ نعرہ لا رہے ہیں جڑا داڑا دھوڑ پٹی جا رہے ہر طرف وہ تاجدار ختم نبوت ساڑھے بارے تو لوگ لکھے گا بھی نہیں مورخ ہی نہیں لکھے گا ہون جڑا وہ میں ویڈیو ویکھنا نا فیض آباد دی میں کہنا بند کر دو 1 منٹ نہیں ویکھی جا اسی اس برسدیاں گولیاں میں بیٹھے رہے اور میں نو ڈاکٹر شفیق امینی نے کانے چاہ کے انہاں کہ آ گئے وہ کنٹینر دا تو نہ شیشہ تو توڑ دیتا ہے جدے تے اسی بیٹھے سی تے میں کہا تو تے پھر کی لینا ہے جا کے روک تو میرے کول کی لینا ہے وہ کہنا میں تھلے چھال ماری تے وہ نس پے سارے میں نو پھر ایک ایف سی دا پولیس والا ملیا میں کہ تسی نسے کیوں سی کہنے لگا تاں پوچھو سڑنا کی بڑی آخر پھر وہ زلزلوں تک تو رسولوں کو بھی جانا پڑتا ہے نا اس ویلے مدد آندی جدو ہلا بندہ دیتا بس ہو جائے بندے میں اس ویلے عرض کی تھی میں کہا حضور دل وچ نعرہ تو میں ختم نبوت دے نعرے دل وچ میں عرض کی تھی میں کہا یا رسول اللہ مرنے واسطے تسی آئے بیٹھے ہیں میں پتر 2 ہی سن اور ہوندے تے وہ بھی لے آنے سن وہ بھی میں لے آیا بیٹھا اے نہیں کہ پتر میں اپنے یورپ بھیج کے تے لوگوں نو دین دا درس دینا سمجھ آئی نا اپنے پتر میڈیکل کالج داخل کرا کے تے لوگوں نو قرآن دی فضیلتاں بیان کرنا نہ میرے ایک پتر نے تے سکول دا منہ بھی نہیں ویکھیا ایویں گئے سی 1-2-4 دن تے میں انہاں نو حافظ تے مولوی بنایا میں کہا جی مینوں عزت اسلام نے دتی تے پھر مینوں روٹی دے رہا تے اے بھوکے مر جان گے اسلام تو اتنی روٹی دینا مکتی کوئی نہیں اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا او ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد اور تو آیا نہ درتے او کیوں بد نصیبا او ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد توجہ زندہ با توجہ آپ صاحب 1 منٹ میں جاننا لوگ دکان دے ملازم ہون یا فیکٹریاں دے ملازم ہون یا سرکاری ملازم ہون لوگ افسر انہوں نے کتنی گالاں کر دیں میں نو پتا ہے میں جاننا ساریاں گلاں ایویں داڑھی تے نہیں نہ چٹی ہوئی جاننا میں ساریاں تے میں ایک بندہ کہنے لگا اسی ملازمت سی تے اس واسطے اسی یہ تہاڈے نال اے ظلم کیتا میں کہ یار میں بھی تو کسے دا ملازم ہاں نا میں کہ جتھے تسی ملازمت کردے ہو تے ہر ویلے خوف رہندا گالاں وکھریاں پیندیاں نوکری گالاں سندیاں پوریاں کردے ہو میں کہ جنہاں دی میں نوکری کردا نا تہانوں مہینے بعد گن کے تنخواہ ملدی تے جنہاں دی میں نوکری کرنا نا میں کہ پتہ ہے وہ کون ہیں خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا حقیقت بھی انجی ہے خود بھیک دیں اور خود فرمایا چنگا ہویا تو منگیا ہو یار میں کہا لوگ کہتے ہیں نہ منگے منگن والا آ جائے تو لوگ گڈیاں دے شیشے نہیں لاندے 2-2 کروڑ دی گڈیاں دے بیٹھے ہوندے تھلے معذور ہیں منگ رہے ہوندے شیشہ تھلے نہیں کرتے میں کہا جنہاں دے میں نوکری کردا نا وہ کیا ہے وہ جب بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں اور مانگنے والا تیرا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جو کوئی بندہ دسے مولوی خادم نے کسی کو 1 روپیہ منگیا ہو 1 روپیہ نہیں گل لینا چاہیے ساڑھے بارے بک کرنے ہو تو پتہ ہی نہیں اسی ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا منگتا ہونا دا ہوئے ہر 4 پائی تھلو بوٹی نہیں کھاندا ہوئے منگتا ہونا اعلیٰ حضرت فرمانے نے ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج مر گئے منم رگڑ کر ریڑی یہ حقیقت بھی انجے شاہ جی جدو ایران فتح ہویا نا ایران تو مال غنیمت جمع ہو گیا جڑے صحابی پہرے تے سن مال غنیمت دے وہ کہندے ادھی رات ایویں کھڑکن دی آواز آئی تے میں کوئی بندہ آ گیا تو میں کہا کون اللہ یہ تے پھر صدیاں بعد یہ تے میں صحیح ہوندا تو میں اٹھ کے واقعی اود پہاڑ دی طرح فرج افا بہم میں بھی جڑا نا
حرکت آ جانا سی. انہیں کہا کون؟ انہیں کہا کسرا بادشاہ نو میں قتل کیتا سی تے او دے سونے دا تاج ہے تے میں مال غنیمت جمع کرانا آیا. انہیں پیر اتنے رکھ کے این ٹھوکر ماری. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے. سپر پاور دے بادشاہ دے سونے دا تاج صحابی نے پیر اتنے رکھ کے این ریڑیا تے جا کے بیت المال غنیمت دے ڈھیر نال لگیا. انہیں کہا یہ بھی جمع کر. انہیں کہا ٹھہر جاؤ تو یہ لبڑا ہے نا تسن قتل کیتا. فرمایا نہیں جن کے لیے میں نے کام کیا وہ بہتر جانتے ہیں. یہ تاج کی مجھے ضرورت. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تھا. اور ٹھکرایا صحابہ گلا نہیں. اقبال کہندا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو. اقبال تھے پھر تڑپیا کہنے لگا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہارا نشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. کیوں جی اقبال کہندا میں تن دساں وہ صحابہ کیوں جیسے انہاں دے بارے کوئی بھونکے چائے دی پیالی نہیں وکڑ ڈالا. انہاں دے بارے اقبال کہندا فقر میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار. ان کے بارے میں بات کرتے ہو. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. اقبال کہندا جی میں چاہواں نا تے میں تینوں دساں صحابہ بدر وچ کیویں گئے سن. پھر او دے چنج کھڑ کے تیر کیویں کھا رہے سن. کل 70 صحابہ شہید ہوئے جنہاں وچوں 30 رسول اللہ دی حفاظت کردے شہید ہوئے. تے نعرہ ایکو ہی سی مومن دا نعرہ شاہ جی بدلدا نہیں. اسی فیض آباد گولیاں وچ بھی یہ نعرہ لایا. اج گلشن راوی دے وچ چراغ بڑھ رہا ہے تے نال سٹیج سجا ایتھے بھی نعرہ ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اقبال کہندا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہندا کدی تو سوچے بھی نہیں انہاں دے بارے میں تیرے سامنے گل کی کراں. انہاں دے بارے گلاں کرنے ہو پھر ساڈے کول امیداں رکھ دیو. اسی تے گل ہی اج کوئی نہیں کیتی شاہ جی. اسی تے ویکھ رہے انہاں نوں بھئی یہ کر دے کیون. اسی جے لبیک دا نعرہ لگے تو ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. اور دس پھر کیڑا لائیے تو کوئی اور نعرہ دے دے اسی او لانے ہیں. کائنات تو اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں. اتنے میں گل بھی کر جاواں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے ہیں کہ غزوہ حنین والے دن میں حضور کے ساتھ تھا. فسرنا فی یوم قائز شدید الحر. اے تو میں جھلا ہو جانا پھر رونا اکیلے بہ کے رونا. لوگوں کے سامنے اس واسطے نہیں روندا کہ لوگ کہن گے ریاکاری کر رہا. کہندے ہیں بھائی بڑی گرمی سی اس دن تے رسول اللہ ساڈے نال سن جی. فی یوم قائز شدید الحر. یہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے. فرمایا حتی نزلنا تحت ظل شجرت. فرمایا ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا میں بھی ایک درخت تھلے چلا گیا. فلما زالت الشمس. فرمایا جب سورج ڈھل گیا لبست لامتی ورکبت فرسی فاتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو فی فسطاطی. سنا مسلمان تو دین دے بارے کیویں تنقید کرنا تو دین نو دتا کیویں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے میں پھر اپنا زرہ پائی جنگی سامان پایا گھوڑے تے سوار ہویا تے بارگاہ قدس وچ حاضر ہویا تے حضور خیمے وچ جلوہ گر سن. او ڈاڈا دن ایتھے ایئر کنڈیشن بہ کے تے 18 کرسیاں تے 20 قسم دے کھانے کھا کے تو دین تے تنقید کرنا تو دین نو دتا کہ حضور خیمے وچ گرمی اس گرمی وچ تے کہندے میں سلام عرض کیتی تے عرض کیتی قد حان الرواح. حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا سورج ڈھل گیا. فقال اجل. سنو ذرا آپ بات آگے میں کیا کرنے لگا ہوں اور حدیث کے الفاظ کیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ثم قال قم یا بلال. پھر حضور نے آواز دی فرمایا بلال اٹھئے. کیوں جی بلال اٹھئے. اقبال کہندا او کاہنو پاپاو سلطانو امیر بہر یک نخچیر گیر صد نخ بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا اوئے ایک انسان سی او دے لکھاں شکاری سن. از غلامی فطرت او دوں شدہ نغمہا نئے اندر خون شدہ. اقبال کہندا غلاماں دی تے فطرت مار دتی گئی سی. غلام کدی سوچے بھی نہیں سی کہ میں اپنے آقا نال بیٹھ کے ٹکر کھاواں گا یا اپنے آقا جیسے کپڑے پاواں گا. اقبال کہندا تا امین حق بحقداراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اتنی دیر وچ حضور آ گئے. پھر حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ تے بٹھا دتا. کیوں جی
اقبال نے پھر جڑا بیان کیتا ہے نا ابو جال دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ تے کہندا اوئے کی ہویا تینو کہندا احمراں با اسوداں میختن آبروئے دودھ مانے ریختن اور کہندا اوئے محمد عربی نے ایک ہی کیتا اور کالے چٹے نو کٹھے بٹھا دیتا اور ساڈی کی عزت بچی مڑ کے کیوں جی باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے ابو جال اقبال کہندا ابو جال دی روح روئی اور کہنے لگا دس آئے سنگ اسود حضور نے ساڑھے بت کیویں توڑے آج تسی پھر بت خانے بنا دے ہو پاکستان بت خانوں کے لیے نہیں بنا تھا اگر یہی بنانے تھے تو پھر 10 ہوئے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ 10 اے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا سانو بھی سمجھاؤ یہ گلاں کڑیاں محراباں وچ نچا کے تے کہندے مولوی خاتم جمعہ نہ پڑھن جائے لو جی میں کہ یہ گل ٹرمپ نو بھی دسو گے نا وہ بھی تاڑی مار دے گا بھائی میں بھی بڑا بڑا ہاں دین دا دشمن لیکن تسی میرے نال بڑے ہو کہ عالم نو مسجد جمعہ نہیں پڑھن دیندے میں اتنے کوئی تقریر تے نہیں سی نہ کرنی میں کہ سی جمعہ پڑھنا کہندے نہیں آپ نہیں جا سکتے میں کہ کیوں جی میں جمعہ پڑھنا کہتے نہیں آپ نہیں جا سکتے کیوں کہ وہ مسجد بھر جائے گی اور ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے اور جب مسجد وزیر خان اندر باہر سے جناب جل تھل ہوئے گی تو پھر ٹرمپ کہے گا او میرے نال کی وعدے کرنے ہوتے اندر کی ہو رہا بھائی زور دیکھو میں ہر تقریر یہی سمجھ کے کرنا بھائی میں ایتھی کرنی میرا گڑا بہ بھی گیا تو پھر کی نہیں کریں گے بہ جاؤ 4 دن آرام کر لوں لیکن تسی گڑے کیوں سنبھال کے رکھ دے ہو ایک توجہ بھائی ایک دن زبان چپ ہو جانی پھر اے غسال دے سپرد ہو جانا ہے پورا بدن پھر خاک دے تھلے جا کے سو جانا ہے کیوں جی جاگنا ہے جاگ لے آج افلاق کے سائے تلے حشرت تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے تو اے زبان جیڑی اس دن چپ ہو جانی تو یار کم از کم آج حضور دے بارے اتنا تو کہو نا وہ تو بڑے کریمن وہ تو بڑے کریمن وہ تو بڑے کریمن وہ تو بڑے کریمن وہ 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 بڑے کریمن ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا یہ حضرت بلال نے حضور دی جڑی نعت پڑھی نا حبشی زبان ہے آپ دے ایک نعت دا مصرع ہوتے حضرت بلال دی قبر انور دے سامنے جڑی دیوار ہے نا اتنے لکھیا آج بھی میں جدو حاضر ہویا نا میں ہاتھ لایا تو مینوں کرنٹ پیا حقیقت وچ کرنٹ پیا حضرت بلال دی قبر تے میں کہ جناب میں تے کتا حاضری دینا آیا سانو کھڑن تے دیو یعنی او عشق دی اگ جڑی اج بھی اتنے اسی طرح ہاں جڑی سارے پتھر کھا کے سارا ظلم سہ کے تے پھر بھی بلال بلال ہے تے سامنے شعر لکھے سی ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا شاید ترجمہ کر دیں حضرت حسان نے پھر عربی زبان ترجمہ کیتا اذا المکارم فیہا فاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل حضور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسے نو بھی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا توجہ اے بھی قیامت تک گل ہوئے گی نا بھائی ویل چیئر والے تے بہ کے منگدے سن یورپ وچ ہوے یا پاکستان وچ ہوے ویل چیئر والا منگنا تے قیامت تک گل ہوئے گی بھائی ویل چیئر تے بہ کے ایک بندہ فیض آباد انج کی کردا سی وہ کہن گے وہ محمد عربی دا غلام سی اور کی کردا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 جدو مولا علی حضور دے مبارک کندیاں تے چڑھ کے کعبے دی چھت تے چڑھے نا تے مولا علی فرماندے نا اگر میں چاہندا تے آسمان نو بھی ہاتھ لا دینا سی جی انہاں دی شان دا کوئی اندازہ کر سکتا کہ مولا علی صرف کندیاں تے چڑھے ہون تے فرماندے میں چاہندا نا لو شیت و نلت السما میں چاہندا تے میں آسمان نو ہاتھ لا دینا سی
ان کے بارے میں میرے جیسا ایک مولوی کوئی بات کرے، حضور کی حد بندی مولویوں نے کرنی ہے، یہ نہیں جانتے تھے۔ میں کہ تم اپنی گل کر، تو کون ہونا حضور دے بارے گلاں کر، یہ جی گلاں نہ کیتے کرو۔ جتھے بیٹھو تو بندہ گل کرے، رب نے تواڈے کان اس واسطے نہیں بنایا کہ تساں حضور دے بارے گل سن لینی، ہاں کان بند کر کے رکھو۔ ہاں کوئی گل ہو نہ کہو کہ یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ اس واسطے بالکل مولا علی جد اتنے چڑھ گئے نا، میں حضور دسن لگا یہ بت پرستیاں جڑیاں نا شروع کیتیاں، تے کہیں جی ہم چاہتے ہیں تو اسلام آباد بنائیں۔ میں کہ تو اسلام آباد نہیں، اپنی کوٹھیاں بناؤ مندر، 300 کنال تیرے کولے تے 500 کنال جاتی عمر ہے، ایتھے بناؤ سارے مندر۔ پاکستان دی زمین تے ہے ہی پتوا، تساں جڑی آپو ولی ہوئی نا اتنے جتنے مرضی بناؤ مندر، جی اسی چوں بھی کیتی تے گل کرو۔ پاکستان اس واسطے نہیں بنیا، پاکستان دا جڑا نعرہ لگیا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ او اللہ این ضرب لاؤ کہ جناب مودی بھی او جڑی ظہیر الدین بابر والی مسجد انہاں ڈھائی ہے نا بابری مسجد، او کہ بابر ذہن والا ہی انہوں دوبارہ بنائے گا۔ امریکی کے ہوتے اقوام متحدہ دی، اقبال کہتا در چنیوا چیز غیر از مکر و فن، سیتو ہی میشوان اخچیر من۔ اقبال کہتا میں تانوں دساں اقوام متحدہ کی ہوندا، اتنے سوائے مکر و فریب دے کچھ نہیں ہوندا، اتنے فیصلے ہوندے، تو جناب کشمیر نو نپ لے، میں افغانستان نو نپ لے۔ کہنا جلیا تو تے کہڑے پاسے جا وڑیا؟ انہاں بابری مسجد بحال کرنی، ظہیر الدین بابر پتہ ہے 10,000 دے نال لشکر سی، تے رانا سانگے کول 80,000 دا لشکر سی۔ کیوں جی؟ اسی واسطے تو انہوں نے بابری مسجد دا دکھ سی، 10,000 کتھے تے 80,000 کتھے، رانا سانگا سامنے کھڑیا، ظہیر الدین بابر انج ویکھ کے کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب نے شہید ہو جانا ہے۔ فوج دا مرال نیچے گریا۔ پھر اس نو کہندے ہیں قیادت۔ کیوں جی؟ اس نو کہندے ہیں قیادت۔ اور جب دیکھے نا فوج دا مرال بہت نیچے گر گیا، کہنے لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے۔ پھر انج سر چک کے کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے۔ جب توجہ بھائی، 10,000 نے 80,000 نو شکست دے دی۔ اے ہندوؤں وہی زخمن پرانے، انہوں نے بھلے تو کوئی نہیں، یہ تو مسئلہ ہے نا جڑا کھا کے راتی تے سویرے بھلیا ہوندا۔ یہ بات ہے، اس نو انہوں نے ظہیر الدین بابر دی مسجد پترو اسی بنانی، مودی بھی سنے تے مودی دے سارا خاندان بھی سنے۔ انشاءاللہ ایک دن فوج پاکستان دی اتنے داخل ہونی، ایک دن دہلی وچ اسلام دا جھنڈا دوبارہ لگنا ہے۔ ہاں یہ تسی بھول جاؤ، ایک وقت گزر جائے گا۔ اقبال کہتا یہ وقت ہے میں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام۔ اقبال کہتا نکل کر صحرا سے اور جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار۔ ہاں وہ شیر پھر آنا ہے، ایک سدا ایک رہنا ہے، یہ وقت بدل جانا ہے۔ ہاں اتنے مندر نہیں بننے، مندر نہیں۔ لو جی حضور جدو مولا علی اتنے چڑھے نا، تو مولا علی فرماندے نے اس تو جناب پتل نالو بڑے بڑے انہوں نے ایڈی ایڈی میخاں لگیاں سن، زمین تک لوہے نالو پکا انہوں پیڑا کعبے دی چھت تے لایا سی۔ جدو مولا علی چڑھ گئے حضور پیچھے ہٹ گئے۔ سنو ذرا منظر دیکھو، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ مولا علی فرمانے حضور جب پیچھے ہٹے نا تو مولا علی انہوں کھیڑ رہے سن نا، تو حضور نے اینڈ کر کے فرمایا علی اینڈ کر کے ہلاؤ۔ حضور نے خود طریقہ دسیا بھائی حضور بت پٹنا کیوں۔ آج تم دوبارہ بت پرستیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ جی آپ کیوں سخت باتیں کرتے ہیں۔ چلے او رسول اللہ آ گیا، باتیں ہو گئی ختم، اب حضور آ گئے۔ اب قیامت تک حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے، درمیان میں حضور نے کوئی جگہ نہیں چھڈی بھائی اور کوئی گھسے۔ ہاں حضور نے فرمایا ہاں جی یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بالکل لو میں ختم نبوت حدیث پڑھ دوں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباتا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جلیل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔
اس حدیث دے راوی مولا علی کیوں جی بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والیا مریقتا واکرم مشیرتا من را بداہتا حابا ومن خالتا معرفتا حبا یقول نائت لم ر قبلہ ولا بعدہ مثلا مولا علی فرماندے جنے دوروں ویکھیا جڑا قریب آ گیا پھر کہن تے مجبور ہویا نہ اوجے کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ اوجے کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں لو جی دوسری حدیث سنو مولی خادم گالیاں دیتا ہے سنیا مولی خادم گالیاں دیتا ہے میں آ کے چلیا گالیاں دینا مولی خادم گالیاں دینا او بچے ہو تانوں اللہ سلامت رکھے تہاڈی جوانیاں نو سلامت رکھے تسی بیٹھو اسی تانوں ویکھ کے خوش ہاں تساں ہی سمندراں وچ گھوڑے پانے ڈاکٹر عافیہ صدیقی تساں لیانی 20 سال ہو گئے میں بھی جیل وچ رہیا 20 منٹ بھی بڑی اوکھی ہوندی جیل تے او کڑی بیٹھی جیل وچ اے پچھلے دن جو انہاں دی امی جان نے گھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی ساڑھے بھی کراچی دے امیر مولانا رضی حسینی گئے تو کہنے لگے کہ انہاں دی امی جان کہندی کہ ہن تے او بچی نو نال خنزیر بھی کھلان لگ پے اور روزانہ کان تے لاندی ہونی نا دیوار نال کہ محمد بن قاسم نہیں آیا اے تے او کہندی ہونی روز کہ محمد بن قاسم گھوڑے لے کے نہیں آیا اے تے کان لاندی ہونی روز ایتھے یار ایک چوڑی نال کفر او دے واسطے کٹھا ہو گیا حضور دے خلاف انہیں گلاں کیتیاں جب تک کفر انہوں لے نہیں گیا سانو جیلاں چ رکھیا ہزاراں بندے لبیک دے اندر کر دیتے نہ سید ویکھے نہ حافظ ویکھے نہ قاری ویکھے نہ امام ویکھے نہ میرے جے معذور ویکھے ایک چوڑی نو چھڈن واسطے تے یارا اس نہ کس نے چھڑانا ہے اس نو کدی سوچی تسی یہ گل 20 سال اج ہو گئے او دے بچے بھی جوان ہو گئے او دا بچہ جڑا ہے سی نا اس ویلے چھوٹا سی ہوش و آواز ایسی میں جدو کراچی گیا نا انہوں نے گھر ملن تو میں اس بچے نو پوچھا میں کہا یار انسانیت کی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ یورپ والے تو میں کہا تو چھوٹا جا بچہ سی تیرے تے امریکی فوجی بڑا احترام کرتے انہوں نے میں نو ہس کے کہنے لگا ہو کہنے کراچی جدو سانو گرفتار کیتا ایتھوں میں نو ماں تو جدا کیتا میری رہائی تک میں ماں نہیں ویکھی تے جڑا انہیں پتر گودی چاہے سی اوتھے کراچی دے روڈ اُتی انہیں مار دیتا سی امریکیوں نے این چوک کے تھلے تو وہ کہنے لگا میرے نہ جو کچھ امریکی فوجیاں نے کیتا میں تو انہوں دسا میں کہا دس کہنے لگا جس کمرے میں بیٹھا ہوندا سی نا بچہ سی اتنا سارا اس ویلے کہنے لگا جیڑا بھی امریکی فوجی آندا سی ٹھڈے مار کے اس کونے سٹ دیندا سی دوسرا آندا سی ٹھڈے مار کے اس کونے میں کہا یار ایتھے تے بڑے انسانیت دے درس دیندے کہندا تسی نہ پوچھو ساڈے نال کی اوتھے بیتی اج بھی وہ کڑی اس دی امی نے مینوں دسیا کہ وہ امریکی کہندے ہن محمد بن قاسم کسے نہیں آنا تو ایک طریقہ ہے اسی تینوں جیل چوں رہا کر دیندے قرآن تھلے بچھا دیندے تو پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا لیکن اس کڑی نے کہا میں مر تے سکتی ہوں تے نہیں نہ ہونا یار تسی کوئی ساڈے خلاف گلاں سنن کرن تو پہلے نہ سوچیا کرو کہ مولانا کیڑا جرم کر رہے ہیں اساں حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا 70 صفحے نہ بدلے یار تے اسی پوچھن گئے سی بھائی کیڑا بدماش ہے تے بجائے اس دے کہ اس بدماش نو ہٹاندے 8.5 بندے شہید کر دیتے کیوں جی ہن تک 16.5 بندے شہید ہو چکے ہیں ہن تک جڑے باقی ظلم و ستم گرفتاری دے دوران جڑی گھر چادر تے چار دیواری دا انہاں نے کیتا وہ تو میں بیان کدی نہیں کیتا خانوال کی ہویا تے کھاریاں کی ہویا تے گجرات کی ہویا تے مولانا یوسف صاحب بڈھے 90 سالہ عالم سن حافظ آباد جیل وچ رضائی نہیں دتی وہ سردی نہ سوکڑ کے شہید ہو گئے اسی تے کدی روڑے بھی نہیں اس واسطے کہ اسی جو رو پائے پھر تانوں کون چپ کرائے گا اسی پھر بھی دلیر راندیاں اندر روئیے تے باہر ہسیے صدا پہ ملیے چاہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال تو آڑے نال اس واسطے ایسی گلاں یہ صرف اس واسطے کر دیں کہ اٹھو ایک دن ویسے بھی چلا جانا ہے تے کم از کم اتنا مان لے کہ قبر ضرور جاؤ کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن اس تو پہلے فرشتے پوچھن ہاں جی تے تسی کہو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا کیوں جی اتنا تو یار مان لے کے جاؤ نا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مروں
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول ذرا رک جاو آ جاندا آنا تو انج ہی ہے نا حضور وہ تو پھر ہونا ہے نا اور ذرا رک جاو ہنے آ جاندا جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریوں چاستا ہے وہ ہے نا اتنے حضور فرما رہا ہے اپنے ہی ہے جانے دو یا اپنا ہی جانے دو یا اپنا ہی جانے دو یا اپنا اسی یہ گلا کرنے تھی ساڈے خلاف ہے کہ لوگوں دیا گلا سنتے ہوئے مولوی خادم گالیاں دیتا ہے میں کوئی جلا میرا کوئی دماغ خراب ہے شاید میرا دماغ تو الحمدللہ کمپیوٹر ہے ہاں جی میں ایک رکعت میں زبانی قرآن پڑھ سکنا اتنا تو میں نے یاد توجہ زبانی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا الحمدللہ کہ والناس تک سارے قرآن دیاں گردانہ بھی میں نے آندیاں الحمد شریف تو شروع ہوتا حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاك محمود لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لن يحمد لن يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن الامر منه يحمد لتحمد لا يحمد ليحمد والنهي عنه لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة افعل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما احمد واحمد بي وحمد حمدات کیوں جی صاحب کیوں جی یہ بھی مینوں آندا ہے تے نالے بھی پتہ الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی اور یار تسی پھر میرے خلاف گلاں بیٹھ کے کرنے ہو انہوں نے تو درد ہو رہا تسی تو حضور دے غلام ہو کم از کم میرے خلاف گلاں تے نہ کیتے کرو قیامت والے دن اے گناہ تے اپنے نام اعمال وچ میں گالیاں دیتا ہے کون سی گالی میں دیتا ہوں نہ دیکھو اقبال دا میں شعر اگر دو ایتھے پڑھ جاواں نا تے شاید کوئی ترجمہ کراں تو پورا مجمع ہی نس جائے کہ ایڈی ڈاڈیاں گلاں اقبال کرنا چنگا بندہ ہے چنگا مصور پاکستان او چلے او جے تو گل ہوے تے پھر گل کرنی پہلے ہن جے اندر غیرت نہ ہوے تو بندہ انہوں کی کہے جناب تہاڈے جی غیرت ہی کسی انہوں تو بغیرت کہنا ہی کہنا جی اقبال بھی کہندا تا کجا بے غیرت دین زیستن اے مسلمان یہ تے بے غیرت اقبال بھی لفظ کیتے کہندے مول خادم گالیاں دیتا ہے میں کہ پھر اقبال کیا کرتا جیڑا نبی دے خلاف شاہ جی موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بلم بن باور بددعا کر دیتی تے قرآن نے انہوں نہیں کیا کہ مثلو کا مثل القلب فرمایا اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے جڑا نبی دے بارے جناب موسیٰ دے بارے گل کرے وہ کتے کی طرح ہے تو جو حضور کے بارے میں بات کرے یہ تو قرآن میں لفظ موجود ہے لوگ ہمیں قرآن پہلے پڑھ اقبال کہندا علم حق را در کفا انداختن باہر نان نقد دین در باختن اقبال کہندا قرآن و حدیث تے چک کے تو کنڈ پیچھے رکھیا ہن روٹی واسطے اے بی سی پڑھدا رہو ساری زندگی قیمت شمشاد خدرا نہ شناختی اور سرود دیگر آرا بلند انداختی اقبال کہندا تو اپنے سونے دی قیمت تے سمجھی کوئی نہیں دوسرے دا پتل لے کے سونا سونا کردا پھردا دوسرے دی اے بی سی لے کے سونا سونا کردا پھردا اپنا قرآن تے تینوں ایک آیت بھی پڑھنی نہ آئی تے تو لوگاں دیاں گلاں کرنا اقبال کہندا ہے منزل مقصود و قرآن دیگر است رسم آئین مسلمان دیگر است اقبال کہندا قرآن دی منزل ہور سی مسلماناں دے رسم و رواج ہور سی میں ایک شادی تے گیا تو میں 10 منٹ میرے کو تو نہیں بیٹھا گیا میں کہو اے مسلمانوں دیاں دیاں اتنی بچیاں نو تسی فراق پائے ایتھوں ننگیاں جناب کیتا تسی دسو اس ترقی نہ تسی کی کرنا چاہتے ہو جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے جے قیامت والے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا دی قیادت وچ ساڑی ماما بہنا تے بیٹیاں نہیں جانا تے جانا ہے نا جے سیدہ نے مڑ کے ویکھیا کڑیو میرا دامن تے جناب سورج تے چاند بھی نہ ویکھیا تے تسی دوپٹہ بھی نہ کر سکیاں سر تے ایک میں گلاں جڑی میں بڑا پریشان ہونا ہے نا گلاں تو تھانوں پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آندی ساڈی گل یا ساڈی گل وچ کوئی اثر کوئی نہیں رہا او خدا دے بندے ہوئے کوئی ترقی نہیں
او ایک کوئی ترقی نے اقبال کہندا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد ز شیری نہیں او پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانا واز چنگیزی افرنگ او معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز کہندا میں اوتھے بڑا ظلم ویکھ کے آیا نے اوتھے بڑے چنگیز نال بھی بڑے ظالم نے فرنگی کہن لگا او توبہ توبہ اٹھو اپنے حرم دی خود حفاظت کرو اٹھو اپنی مسجداں دی خود حفاظت کرو اٹھو قرآن حکیم دی دبئی دے وچ انہاں قرآن بھی مسیتیوں کٹ چھڈے مینوں مکہ مکرمہ تو بھی فون آیا مسجداں جو انہاں قرآن چک چھڈے ایتھے بھی انہاں نے کہنا ہے کہ کرونا آ گیا اگے مسجداں دی صفاں تے تسی توڑ بیٹھے ہو نا تے مسجد جناب دریاں بھی تسی چک بیٹھے ہو تانوں نہیں پتہ ہے سازش کی ہو جائی تے تسی کم از کم یار کوئی دین واسطے تے کھڑے ہو کالو کہن جی کاغذاں چ کرونا آ گیا تے تسی گھروں قرآن چکا دینے نہیں استغفر اللہ کی ہن کیڑا قرآن اسی سامنے رکھ دیاں سامنے تے ایڈی وڈیاں وڈیاں سکریناں تسی لائیاں قرآن تے پچھلے کمرے وچ تسی رکھے ہوئے تاکہ رشتہ دار یہ نہ کمن کہ مذہب پسند بندہ ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے میں قسم اٹھا کے کہنا مسلمان قرآن گھر چھپا کے رکھ دے حضور دی سیرت تے سورت دی کوئی کتاب گھر نہیں رکھتے نہ اپنے بچے نو کچھ دستے تاکہ لوگ یہ نہ کہن جی تسی دین پسند ہو بلکہ میری تقریراں سن کے بہت سارے لوگ بدلے اور انہوں دے گھر جدو رشتے آئے تو کڑیاں بڑیاں بڑیاں چادراں کیتیاں انہاں کیا یہ تے مائی لگ دی ایسی اس کڑی دا رشتہ نہیں کرنا وہ پھر میرے کو آئے انہاں کیا حضور یا تقریراں کرنیاں بند کر دیو تو یا پھر لوگوں نو سمجھاؤ ساڑیاں دیاں کپڑا کی دوپٹہ پایا سی تو انہاں کیا رشتہ مسترد کر دیتا وہ بان ٹھان کے ساڑھے سامنے دس یار مسلمان ہی کدھر جا رہے ہو تسی کوئی سمجھ آئی تانوں گل کدھر جا رہے ہو تسی کیڑے پاسے امت نو لے جانا چاہتے ہو یاد رکھو انج نہیں ہونا آن والی نسلاں نو تسی کی دے رہے ہو کوئی کدی سوچیا کی دے رہے ہو تسی آن والی نسلاں نو تسی تے نصاب وچوں قرآن و حدیث کڈوا دیتا تساں چوں نہیں کیتی تساں جناب اتلے سپیکر اتروا دیتے تساں چوں نہیں کیتی ایتھے زنا دے بل پاس کر کے اج دبئی لک توڑیا پیا ہویا اس نے جناب تساں ایتھے چوں نہیں کیتی ایتھے جناب ممتاز قادری نو تختہ دار ہوتے 8000 بندہ منتظر پھانسی دا پاکستان ہے 8000 یا 4000 جتنے بھی ہے تعداد مقصد نہیں 4000 ہوئے یا 8000 بندہ ہوئے پھانسی دا منتظر ہے انہاں سارے نو چھوڑ کے ممتاز قادری کیڑا جرم کیتا سی تسی انہوں تختہ دار ہوتے لٹکا دیتا اے جرم سی نا جناب کہ کفر نو نہ دسنا سی کہ تھے کچھ بھی نہیں ہونا اسی اپنے نبی نال اتنے وفادار کوئی نہیں جنہیں حضور دی عزت تے پیرا دیتا اسی انہوں تے ٹنگ دیتا ہے ادھی راتی 11 بجے جگہ کے ممتاز قادری دے والد دا فون آیا کہ ممتاز قادری میں نو کہنے لگے فون آیا تو وہ جیل والے بندے آئے بیٹھے ممتاز قادری طبیعت بڑی خراب ہے تو کہتے ہیں آؤ جی تو جلدی ملاقات کرو میں انہوں نے پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے میں انہوں نے پیو فون تے کیا میں کہوں طبیعت کوئی نہیں خراب انہوں آج ممتاز قادری نے پھانسی دینی ہاں یہ نہیں میں تجھے ہمیں اس خوش فہمی نہ جانا تو رستے جو پھر میں نے فون کیا انہوں نے کہا واقعی پھانسی دا پروگرام ہے انہوں تسی ہفتہ پہلے دسیا جانا فلانے نو پھانسی لگنی تسی ممتاز قادری نو ادھی راتی پھانسی لا دیتی تساں کی سمجھ دو یہ تواڈے ظلم تسی بچ جانا ہے نہ ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے اور نہ ہی خوف خدا دا کر دے اور اپنے کیتے ہوں آپ ہی مر دے اتھے اوتھے ہومن خار بس کریوں علم و یار سانو ایک تو یار کر یہ بات بولے شاہ نے کیا نا جناب اس واسطے آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا اسی بالکل کوئی غلط گل کر رہے ہوں تے تسی بعد میں مسجد بھی میں بہنا ہر بندے نو ملنا میں نو آکے دس دیتے کرو مولانا اے تسی خلاف شرع کام کیتا ہے اے تسی تہاڈی وجہ تو دین نو نقصان ہویا اے تے فلان ہویا چلو اس نعرے دی وجہ تو تے بیت المقدس بھی بچے نعرہ لا کے اسرائیلی فوجیاں نو پے جاندے شاہجہاں صاحب نے دسیا وہ مقبوضہ کشمیر بھی اس نعرے نے تو این ہر شے ہلا کے رکھ دیتی میرے آقا و مولا دا جو مبارک نام ہے خیمہ افلاق کا استادہ اور اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اور اسی نام سے ہے اسی یہی تو گل ہے کہ جی سیاسی نعرہ ہے میں آکھا جی تسی مذہبی لا دے رہو اسی سیاسی لا دے رہے توجہ اگے جڑی گل میں کرن لگا بڑی عجیب ہے فرمایا قوم یا بلال اور خیمے میں حضور تشریف فرما سن ہو حضرت ابو عبد الرحمن فیری آئے حضور نے انہوں نے کہا حضور چلنے کا ٹائم ہو گیا حضور نے فرمایا قم یا بلال فسارا من تخت سمرت کاننا ذلہ ذل طائرن اے بندہ جھلا ہو جاندا حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے ہیں حضرت بلال جس درخت تھلے ستے ہوئے سن نا او دا سایہ اتنا ہی سی جتنا پرندے دا سایہ یعنی اوتھے سایہ ہے سی کوئی پرندے دا سایہ کتنا سایہ ہو ایڈی ڈاڈی گرمی ہوے آج اتنے کسی نو خالی محفل ہے کہ لنگر دا انتظام ہے اچھا ماشاءاللہ
خالی کسی نے ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں کہ لوگوں نے عمرے دے ٹکٹاں واسطے حضور دیاں نعتاں سنیاں تے حج دے ٹکٹاں واسطے وہ پھر نعت سنن دا نہ آیا نہ جلیا ہاں سرمد غمیش بول ہوا سنا نرد ہن سوزے دگر پروانہ مگسرا اور لالچی بندے نو تو اللہ اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی۔ اے میری گل یاد رکھنا، میں 1400 سال کسی لالچی بندے کو حضور دی محبت نہیں ویکھی، ہاں میں انہاں کو ویکھے جڑے تہ بن بن کے بھی تے جناب سمندرن جا گھوڑے پائے، جنہاں نوں کفن بھی نہ ملے مصعب بن عمیر نو تے میدان احد چلے گئے، صرف تہ بند بدے سی۔ صحابہ نے عرض کیتی حضور مصعب بن عمیر دا سر ڈھانپدیاں تے پیر ننگے، پیر ڈھانپدیاں تے سر، ہن کی کریے؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو پیراں تے گھا پا دو۔ اس حالت جی انجو نہ کیتی، اسی تے جلے ایک ٹائم روٹی نہ ملے تے پتہ نہیں کیوں جی گلاں کرنے ہیں، گلاں بڑی عشق رسول دیاں۔ سنو ذرا حضرت بلال نے پھر کی کیا، اے نہیں کیا حضور آج تو مار دیتا نے، آج تو اتنی گرمی بلال بیٹھا رہا تے جدوں کہندے نو حضور نے فرمایا نا قم یا بلال، تے بلال ایک درخت دے تھلوں اٹھے جدا سایہ درخت پرندے جتنا سی، تے لفظ کی کہے جڑے کہندے نا سیاسی نعرہ ہے کہ لبیک وسعدیک وانا فداؤک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسی دا جے فداؤ والا نعرہ چھوڑے ہوئے حضرت بلال تے 3 لفظ بولے حضور میں حاضر بھی ہاں تے خوشی خوشی حاضر، مجبوری نال نہیں۔ اقبال کہندا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے، جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ ہاں اقبال کہندا یار جبر و کار نہ کوئی اتنی تتی جگہ سونا، یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی، یہ عشق و مستی ہے۔ تے پتہ ہے حضرت بلال نے کی 3 لفظ بولے حضور میں حاضر ہاں تے سعدیک، حضور میں خوشی خوشی حاضر، کتھے گردن کٹانی کی حکم ہے، وانا فداؤ کا تے حضور میں قربان بھی ہاں۔ یہ سیاسی نعرہ لگا حضرت بلال۔ فقالا اسرج لی الفرسا، اگلی گل بھی میں کرن لگا، گدیاں تے ایڈے ایڈے فارماں تے 100 کی انہوں کی پتہ ہے رسول اللہ نے ساری زندگی آرام نہیں پایا تے حضور سوار کے دیتے ہوئے میں ایدی بھی گل کر جاواں، فرمایا بلال میرے گھوڑے تے زین پاؤ، تے حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے فاخرج له سرجا دفتاؤ من لیف لیس فی اشر ولا بطر فرکب فرکبنا، یہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا حضرت بلال نے جو زین نکالا نا حضور کے گھوڑے کا، اس کی دونوں جانب کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حضور مدینہ پاک سے چل کر آئے 400 کلومیٹر، 450 کلومیٹر کا سفر، اور جسم مبارک کیسا ہے؟ حضرت انس کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، ما مسست خزن ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ۔ حضرت انس کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، میں حضور دے جسم تو ود کے نہ ریشم نرم پایا نہ کائنات دی اور کوئی شے جڑی حضور دے جسم تو نرم ہو۔ اتنے نرم و نازک جسم والے محبوب کس جگہ سوار ہو کے آئے کہ کھجور دے پتیاں تے سوار ہو کے آئے اس دین واسطے، اور تو تے میں مولی خادم دین نال کی کر رہا تسی بھی کی کر رہے ہو، اے دسن دی لوڑ نہیں یار۔ 72 سال ہون تے سود بھی ہے کھاون، اسی صرف اتنی گل کریے یار مسجد وزیر خان وچ کڑی کیوں نچی، تے اوتھے جناب بندے بٹھا دین کہ مولی خادم نعرہ لان لگے تسی سارے سپیکراں دیاں تاراں کپ دینیاں، تے میں کہو تسی میریاں تاراں تے نہیں کپڑیاں، تسی اللہ دے گھر دیاں کپڑیاں، تے اللہ دے گھر دیاں جڑا تاراں کپے گا پھر رب کی کرے گا او دے نال؟ میرے گھر دے گیٹ دے باہر کوئی اوباش ایک واری آوے نا تو میں انہوں کہاں گا دوبارہ نہ آویں، اوباش بندہ صرف کھڑا ہو جائے، دوسری واری بندے قتل ہو جاندے ہیں۔ اپنے گھر دے گیٹ دی اتنی غیرت ہے تے رب دے گھر دی کوئی غیرت کوئی، وہ تے کڑی بھی نچ جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں جناب یہ گل ہے کہ نہیں؟ یہ ہے گل، یہ تانوں ایک گل دین نال کھڑا ہونا پینا ہے، اس تو بغیر گل کوئی نہیں۔ ہاں بالکل دل و جان نال کھڑے ہوو۔ جی قیامت والے دن رسول اللہ نے حوض کوثر تے پوچھ لیا ہاں جی وہ 22 کروڑ پاکستانیاں نو پہلے لیاؤ، جدو حاضر ہو گئے ایڈی ایڈیاں زباناں کٹیاں ہوئیاں،
تے ماں پتر کو نسرے ہوگی، پتر ماں کو، یار یار کو نسرے ہوئے گا. تے حضور پیاس لگی تے حضور فرمایا اج تو پانی پین آ گیا، جدوں مینوں گالی دین والی جا رہی سی پاکستان وچ ادوں کتھے سی تو؟ پھر کسی کو جواب ہے؟ تے حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر تو کئی لوگوں نے دھکے دیتے جان گے جویں اٹھن پانی تو دھکے دیتے جان. کافر تے شاہ جی حوض کوثر تے نہیں نہ پہنچ سکدا، پہنچنا اوتھے کلمہ والے ہی. تے حضور فرماندے نے دھکے دے کے چلو جاؤ، اے تہاڈا پانی دا حصہ کوئی نہیں. وہ کون لوگ ہون گے جنہاں حضور دے دین نہ مذاق کیتا؟ گناہگار ہونا اور بات ہے. حضور نے فرمایا میری شفاعت تو ہے ہی گناہگاروں کی. غدار نہیں بننا کدی زندگی چ. ہاں جدوں بھی گل آوے سر جھکا لینا ہے. اور اللہ تعالی نے بھی سچ فرمایا، رسول اللہ نے بھی سچ فرمایا، اور میں گندا جڑا دین تے نہیں چل سکیا. بس اتنی بات ہے. ساری گلاں دا ایکو جواب، چلے اسی آپ نہیں دین ہوتے تے گلاں مڑ کے دین دیاں کرنے. میرے ہاتھ میں تھا جب تک اور میرے مصطفیٰ کا دامن، اور میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. اگر گردش زمانہ آپ کے پاؤں چومے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، انہیں جانا اور انہیں جانا. نہیں بھائی انج نہیں، شیرو زور لانا پیسی. انہیں جانا اور انہیں جانا آخر تک. بھائی این چکو، اے تواڈے ہاتھ چکن دی بڑی دور تک جاندی درد پتہ ہے نا تانوں. خالی میری تصویر لگ جائے ایڈیاں بند، کیوں جی کوئی ایٹم بم میں؟ نہیں 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 نہیں، یہ گل نہیں کرنی. ایٹم بم تو ڈاکٹر عبد القدیر بنایا، امت مسلمہ دا ہیرو، پاکستان تو سب تو بڑی شخصیت ڈاکٹر عبد القدیر خان مجاہد اسلام. لکھاں سلام ڈاکٹر عبد القدیر نو، لکھاں سلام. لبیک دی حکومت آئی تھی، اسی وزیر اعظم انہوں نے کہاں گے تہاڈا دل کرے دوویں بن جاؤ، وزیر اعظم بھی تسی صدر بھی تسی. اساں کی کرنا ہے؟ اساں مڑ کے مسیتی جھاڑو دینے. اسی تو تہاڈے واسطے سارا کچھ تیار کر رہے ہیں. قسم بخدا جڑا مسیتی بہ کے سانو لطف آندا وہ تختہ تے بہ کے نہیں آندا. تانوں پتہ ہی کوئی نہیں. اسی ڈاکٹر عبد القدیر نے کہا اللہ یار توں بنا جو بنانے، اسی تینوں تخت حاضر ہے. وہ تو بڑا غیرت مند آدمی بڑا. وہ کہنے لگا مینوں دو گلاں تے فخر ہے. کہندا میرے خاندان وچ ایک تے اج تک غدار کوئی نہیں پیدا ہویا اور دوسرا مرزائی کوئی نہیں پیدا. مینوں کہنے لگے مینوں اس گل تے فخر ہے. اور ڈاکٹر عبد القدیر نو جس گل تے فخر ہے یار، اس نو پھر امریکہ کس طرح گوارا کر سکنا؟ وہ مرزائیت دی بھی ایڈا خلاف ہوئے تے غداراں دے بھی ایڈا خلاف ہو. کہندا مینوں یہ فخر حاصل ہے کہ شہاب الدین محمد غوری دے فوجیاں وچ سپاہیاں وچ میرے خاندان دے وڈے موجود ہیں. میں پوچھا نا تو دا مزار کیوں بنایا؟ تے کہنے لگا انہاں دا احسان ہے کہ میرے پیو دادا انہاں دی قیادت وچ لڑدے رہے. کیوں جی؟ شہاب الدین محمد غوری دے مزار تے میں جدوں حاضری واسطے گیا نا، شاہ جی عجیب منظر سی. اسی سہاوے موڑ تے راتی اجے اذانہ نہیں سنو، یہ بڑا ٹائم سی. میں منڈے نو بھیجا، میں کہ پوچھو دکانداراں کو کہ اسی شہاب الدین غوری دے. وہ کہنے کہ نہ اس ٹائم نہ جاڑو، اس ٹائم تو لٹے جاؤ گے. اور میں کہ تسی دسو صحیح ہے روڈ جاندا کیڑا؟ انہاں کہ اے سیدھا چڑھو تے سیدھا اوتھے جائے گا. میں منڈے نو کہیا ہنے گڈی چاਣੀ. میں کہ جڑا ایڈا وڈا ہاں جی ہند دا بادشاہ ہوئے جے دو چار مہمان آندے آ انہاں دی کار نہ بچا سکے تے میں تے نہیں مننا. پھر اس انہیں پھر برے صغیر کی حکومت کی. چڑی بھی سانو رستے چ نہیں ملی، بندہ ملنا تے درکنار سیدھا جا کے مزار ہوتے. میں پھر کہ میں او جناب پتہ لگدا سی ہزاراں دنیا، شاہ جی بندہ ایک بھی کوئی نہیں سی، لیکن اتوں دا ماحول پتہ لگدا سی ہزاراں دنیا اتنے حاضری دے واسطے موجود. اتنے ماحول پتہ لگدا سی. میں انہوں نے سلوٹ ماریا. میں کہ جناب لکھاں سلام، تساں جیڑی تلوار لے آئے ہو، تلوار دا بڑا درد ہے لوگوں نو، تے جاندے جاندے اتنے تسی شہید ہو گئے، اسی تو تانوں سلوٹ مارنا ہے. میں سلوٹ او یار کسی جڑے محسن لوگ ہیں، دادا صاحب جی دادا صاحب جی، اور دادا صاحب جا کے تے سلام کرنا بابا، اور تسی نگاہ لے کے آئے غزنوی تلوار لے کے آئے. کیوں جی؟ نگاہ نے اپنا کام کیتا، تلوار نے اپنا کام کیا. ہاں سبحان اللہ. سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب ازدم او زندہ گا. ویسے میں سپیکر ہٹا کے گل کراں، آپس وچ بیٹھے ہاں. دسو یار رنجیت سنگھ دا مجسمہ لا کے قلعے وچ تے نال تلوار لٹکا کے تھلے لکھنا ہے شیر پنجاب ہے، تے پھر داتا صاحب کون ہیں؟ اور رنجیت سنگھ کانا، اور سکھا میرے خلاف پریس کانفرنس کی تھی، کہنے لگا یہ ہمارے مہاراجا کو کانا کہتا ہے. اور میں کہا کانا تے جلیا کانا ہی ہوندا نا. او میرے کہتے ہیں بڑا واہیات ہے بھائی ہمارے مہاراجا کو کانا کہتا ہے. میں کہا وہ کانا تھا
کانا ہے اور کانا رہے گا. داتا صاحب شہنشاہ تھے، شہنشاہ ہے اور تا صبح قیامت شہنشاہ رہے.